اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارث الیکٹرانکس یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سلور والی تار ہوتی ہے اس کی سولڈرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ جو کاپر والی تار ہے اس کا ٹانکا لگانا انتہائی آسان ہے، ہمارے جتنے مکینک بھائی ہیں وہ لگاتے بھی رہتے ہیں، لیکن جو سلور والی تار ہے اس کا ٹانکا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو جب بتائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی بڑی آسانی سے سلور والی تار پر بھی سولڈرنگ کر سکیں گے۔ آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل وارث الیکٹرانکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو جو ہے وہ آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ سکپ کریں گے تو جو بیچ میں کوئی اہم بات ہوتی ہے تو وہ پھر رہ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ لال رنگ کی آپ تار دیکھ رہے ہیں، یہ کاپر ہے۔ کاپر کی تار پر ٹانکا لگانا آسان ہے، کیونکہ ہماری جو کلی ہوتی ہے، سولڈرنگ ہوتی ہے، یہ کاپر کی تار پر بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے۔ اور یہ میرے پاس بیروزہ ہے، یہ آپ کو پنسار کی دکان سے بھی مل سکتا ہے۔ یہ ہمارے جتنے پرانے مکینک حضرات ہیں وہ اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری جو سولڈرنگ ہے یہ آج کل بڑی مہنگی ہو گئی ہے سولڈر وائر۔ آپ اگر اس کے ساتھ بیروزے کا استعمال کریں گے تو یہ تار جو ہے یہ سولڈر والی یہ کم استعمال ہوگی، یعنی آپ کی سولڈرنگ جو ہے وہ زیادہ عرصہ تک چلے گی۔ تو اب ہم یہ میرے پاس جو ہے سلور والی تاریں، ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا ہم ٹانکا کس طرح سے لگائیں گے۔ تو ہمارے جو مکینک بھائی ہیں، ریوینڈنگ والے دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ سلور والی تار جو ہے اس کو آپس میں پلاس کے ساتھ ٹائٹ کر کے لپیٹ دیتے ہیں۔ تو آپس میں لپیٹنے میں ایک سے کیا مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ تار جو ہے ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور سلور والی تار جو ہے ریوینڈنگ والے دوست جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ٹوٹ جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سرے چھوٹے ہو جاتے ہیں ریوینڈنگ سے جو باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور دوبارہ سے ریوینڈنگ کرنی پڑتی ہے، ریوینڈنگ کھولنی پڑتی ہے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹر لگا دیتے ہیں۔ کنیکٹر کے ایک تار کا ایک سرا ایک سائڈ سے پیچ کے ساتھ ٹائٹ ہو جاتا ہے، دوسرا جو تار کا سرا ہے وہ بھی پیچ کے ساتھ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کنیکٹر لگانے کا، لیکن پھر کنیکٹر کے لیے جگہ بھی درکار ہوتی ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سلور کی تار کی سولڈرنگ کر دیا کریں۔ تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہ جو سولڈرنگ ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، یہ صرف کاپر کی تار کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے، اور سلور کی تار کے لیے علیحدہ سے سولڈرنگ وائر ملتی ہے، اور اسے کہتے ہیں سلور والی سولڈر وائر۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی، اس تار کے اندر ایک کیمیکل بھرا ہوتا ہے، اور اس کیمیکل کی وجہ سے ٹانکا لگانا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ استعمال کریں پھر اس کے سولڈرنگ وائر کے سرے کو پلاس کے ساتھ دبا دیں، وہ اس لیے کہ اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ نکل نہ جائے، بس یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ باقی اس کے ساتھ ٹانکا بڑا مضبوط لگتا ہے، آسانی سے لگتا ہے۔ میں اب آپ کو یہ ٹانکا لگا کر بھی دکھاتا ہوں۔ تو میں اب ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ٹانکا لگا کر دکھاتا ہوں کہ یہ سلور والا ٹانکا کس طرح سے لگتا ہے۔ یہ آپ دھواں دیکھ رہے ہیں، یہ کیمیکل کا دھواں ہے جو نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا ٹانکا جو ہے لگ گیا جائے۔ دیکھیں جی، میں اس کا سرا جو ہے دوبارہ سے دبا رہا ہوں تاکہ اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ لڑک نہ جائے۔ اب میں آپ کو یہ کیمرے کے ساتھ دکھاتا ہوں، بہت ہی بہترین طریقے سے یہ ٹانکا لگا ہے، اور یہ ٹانکا لگانا جو ہے سلور کا اب بہت آسان ہے۔ کوئی بھی سلور تار ہو آپ اس طریقے سے اس میں ٹانکا لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے سولڈرنگ کا جو تیزاب ہے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی، کافی دوستوں نے پسند کی ہے، بیرون ملک سے بھی بہت سارے دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو ہمیں بڑی پسند آئی ہے۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ سلور تار پر ٹانکا لگانے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کو بنا کر دکھا دوں۔ تو جتنے ہمارے مکینک بھائی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ورکشاپ میں یہ سلور والی سولڈرنگ وائر بھی ضرور رکھا کریں، کیونکہ جب سلور کی تار ہو تو اس پر ٹانکا لگانا کوئی مسئلہ نہ ہو۔
امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔